بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک اور دوسرے صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا کہ ان کو براہ راست اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا۔ وہ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ اللہ تعالیٰ کے ہمراز و ہم سخن ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور بے شک حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور فی الحقیقت وہ ایسے ہی ہیں۔ اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور میں بطور فخر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں ہی لواء الحمد حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا۔ آدم اور ان کے سوا بھی سب انبیاء و مرسلین میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اس کے حلقہ کو ہلائے گا، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو کھلوا دے گا اور مجھے جنت میں داخل فرما دے گا، اور میرے ساتھ فقراء و مومنین ہوں گے۔ اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا، اور بارگاہ خدا بندی میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میرا اکرام و اعزاز ہوگا، اور یہ بھی فخر سے نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں جن خصوصی انعامات علیہ کا ذکر فرمایا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ بھی فرمایا والا فخر، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے خصوصی انعامات کا ذکر محض از راہ فخر اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تحدیث نعمت اور ادائے شکر کے لیے اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ تم بھی اس رب کریم کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ انعامات تمہارے حق میں بھی وسیلہ خیر و سعادت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں بالخصوص ایسی ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول ہی کر لینا چاہیے: تکیہ، تیل اور